قل اننی ہدانی، اب یہ دو آیتیں آ رہی ہیں قل کی، بہت ہی اہم ہیں، یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو۔ قل اننی، اب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ آپ نے دیکھا کتنی 20 رکوعوں پر مشتمل سورت یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا۔ ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو ہو رہی ہے حضور سے، حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا وہ نہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے، کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا۔ کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے سیدھا قائم، اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور یقیناً ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل، پھر دوسرا قل آ گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز میری قربانی، اور جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کہنے کے ہم قابل ہوں، زندگی وقف کریں، طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے، مرنا ہے اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، زندگی کی ضروریات ہیں، ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے اور دین کو صرف ضمیمہ بنا رکھا ہے، بلکہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے۔ البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں؟ اغیر اللہ ابغی ربًا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر، جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنی اپنی گٹھڑی اٹھانی ہے، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کیونکہ نفس کا لفظ آ رہا جان، کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور کی جان، کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی، ہر ایک کو اپنا بوجھ، اپنی ذمہ داری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ ایک تو یہ کہ خلیفہ عثمانی میں بھی کہ جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے، اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع و فرمان ہو، اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے، تو وہ گویا کہ اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا۔ اس اعتبار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری، ایک قوم کے بعد دوسری اس کے پیچھے آنے والی، یہ بھی ہے خلائف الارض۔ جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے، ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بھی لا سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو کچھ ذہانت زیادہ دی ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی کو صحت جسمانی دی ہے، اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ مختلف بخششیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں، یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، بلا یبلو آزمانا، جانچنا، ابتلاء اسی سے باب افتعال ہے، امتحان ابتلاء۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم، سورہ انعام ختم ہوئی۔